اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے مسلمانوں کے اوپر نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ دوسری جگہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کام اور منکر کام سے روکنے والی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تیسری جگہ ارشاد حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، آپ نمازوں کی حفاظت کریں، خصوصاً اس نماز کی حفاظت کریں جو درمیانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ذرا کہو نا یار، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسی طریقے سے شہادت کے بعد، گواہی کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر آپ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَصَوْمُ رَمَضَانَ، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کا روزہ رکھنا ہے۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر اللہ رب العزت نے مان عطا کیا ہے اور آپ صاحب استطاعت ہو تو آخر میں حج ادا کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ارکان ہے، ان کے متعلق یہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بس رمضان مبارک، رمضان کا مہینہ آیا نماز پڑھنی شروع کر دی، اور تو میرے عزیز ساتھیوں اس کے بعد پھر جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے، صرف جمعے کے دن نماز پڑھنا ہے۔ اور عجیب بات ہے آج کل ایک فیشن نکلا ہے، روزہ بھی صرف جمعے کے دن رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک سے میں نے پوچھا روزہ رکھتا ہوں، آج جمعے کے دن رکھ لیتا ہوں۔ شناز مبارک تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں اس آیات اور اس حدیث مقدسہ کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیات میں اللہ جل جلالہ نے دنیا کی زندگی کو ایک سامان قرار دیا، اور دوسری آیات میں اللہ جل جلالہ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ دنیا کی زندگی کو آپ کس طریقے سے گزارے، ایسے گزارے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھے۔ اللہ نے اگر آپ کو زندگی دی، اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اللہ نے اگر آپ کو جوانی دی، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو غربت سے پہلے، فقر سے پہلے اس کو غنیمت سمجھے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو صحت دی تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھے، اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو فراغت دی ہے تو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے۔ اور وہ کیا ہے جناب والا؟ زندگی دی کہاں گزاری، مال دیا کہاں صرف کیا۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال کا جواب اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے خصوصاً رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی بنائی ہے کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ آپ نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض پڑھو 70 فرض کے برابر ثواب۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ارے اگر کوئی ہے مجھے میرے پاس اپنے نیکیاں جمع کرا دے، کل اس کو بڑا چڑھا کر دگنا تگنا چگنا جتنا بھی ہے آپ جتنا اس میں اضافہ کر سکتے ہو، اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت فرما رہے اسے بڑا چڑھا کر دوں گا۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، یہ
لمحات، یہ گھڑیاں اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عطا کی ہے، ان لمحات، ان گھڑیوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے صرف کریں گے میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت اس پر انعامات عطا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ان لمحات، ان گھڑیوں، ان ساعات کو ایسے ہی گزار دیا جائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل امین آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ کو آج جو میں کہوں گا اس پر آمین کہنا ہے۔ یہ اختیاری بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے ایک سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے، آمین کہتا ہے۔ اور جبرائیل امین نے بددعا کی کہ جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ گزرے، اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے، ہلاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار ہے، جبرائیل امین فرشتوں کا سردار ہے، اور ایک بددعا فرما رہے، دوسرا آمین فرما رہے۔ جس شخص کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ گزرے، ان کی خدمت کر کے اپنی لیے جنت واجب نہ کرے، ہلاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین فرما رہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے سامنے آپ کا نامی نامی آئے، آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ہلاک ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اس میں سے ایک مقام، ایک جگہ ایسی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک شخص پر گزر جائے اور وہ اپنی بخشش مغفرت نہ کرائے، جبرائیل امین فرما رہے ہلاک ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے آمین۔ آمین کے معنی اس سے بھی اللہ اس بات کو قبول کر لے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اگر ان لمحات، ان ساعات، ان گھڑیوں کو اگر ہم قیمتی نہیں بنائیں گے تو پھر دوسری طرف میرے عزیز ساتھیو وعید ہے، وہ وعید جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ فرشتوں کا سردار بددعا کر رہے اور انبیاء علیہ السلام کا سردار اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ اس شخص کی ہلاکت، اس شخص کی تباہی میں کوئی شک اور تردد ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیو، لازمی، لابودی اور ضروری یہ ہے کہ ہم ان اوقات کو، ان ساعات کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو قیمتی بنائیں تاکہ ان بددعا، ان وعیدوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اوقات کے بارے میں فرما رہے کہ آپ ان اوقات کو، ان چیزوں کو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے، اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں ان پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پاؤں ہلا نہیں سکے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہمیشہ کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ کے اعمال کے متعلق ہمارا دشمن چوکنا ہے، وہ ہمارے اعمال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے میرے عزیز ساتھیوں، پھر مساجد ویران ہو جاتے ہیں، مساجد ویران ہو جاتے ہیں، اور مسجدوں میں گنے چنے نمازی آتے ہیں۔ کیا یہ اسلام، یہ دین، یہ مذہب، یہ صرف رمضان مبارک کے حد تک تھا؟ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے، صبح کی نماز میں آپ کو مسجد میں 1 یا 2 صفحے ملتی ہے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ہو میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ صبح کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، مساجد کچاکچ بھری رہتی ہے۔ تو کیا یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ صرف رمضان مبارک کے لیے؟ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے، ان وعیدوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ دین، یہ اسلام جس طریقے سے رمضان مبارک میں نماز فرض ہے، اسی طریقے سے رمضان مبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی نمازوں کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے مسلمانوں کے اوپر نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے۔ دوسری جگہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کام اور منکر کام سے روکنے والی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تیسری جگہ ارشاد حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، آپ نمازوں کی حفاظت کریں، خصوصاً اس نماز کی حفاظت کریں جو درمیانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرما رہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکانوں پر ہے. شہادت واللہ الہ الا اللہ، ذرا کہو نا یار، شہادت واللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شہادت واللہ الہ الا اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسی طریقے سے شہادت کے بعد، گواہی کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے. اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر آپ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. آگے فرمایا وَصَوْمُ رَمَضَانَ، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کا روزہ رکھنا ہے. وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر اللہ رب العزت نے مان عطا کیا ہے اور آپ صاحب استطاعت ہو تو آخر میں حج ادا کرنا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ ارکان ہے، ان کے متعلق یہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ بس رمضان مبارک، رمضان کا مہینہ آیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، انہیں تو میرے عزیز ساتھی اس کے بعد پھر جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے، صرف جمعے کے دن نماز پڑھنا ہے. اور عجیب بات ہے، آج کل ایک فیشن نکلا ہے، روزہ بھی صرف جمعے کے دن رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک سے میں نے پوچھا روزے رکھتا ہوں، آج جمعے کے دن رکھ لیتا ہوں. یہ نماز کا بھی جمعے کا فیشن، روزے کے بعد جمعے کا فیشن، یہ عجیب عجیب باتیں میرے عزیز ساتھیوں. اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے ہر روز کا روزہ مسلمان پر فرض کیا ہوا ہے، ہر روز کی نماز مسلمان پر فرض ہے. یہ کیا بات ہے کہ صرف جمعے کے دن روزہ رکھ رہا ہوں، جمعے کے دن نماز پڑھ رہا ہوں، پھر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے. میرے عزیز ساتھیوں، جمعے کے دن نماز ہے. اس لیے تمہیں عرض کرتا ہوں ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں، وہ راہب، وہ لوگ جو یہود سے تعلق رکھنے والے ہیں، مبلغین سے پوچھتے کہ آپ کی صبح اور جمعے کی تعداد برابر ہے؟ نفی میں جواب ملتا ہے نہیں. کہا کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی صبح اور جمعے کی تعداد برابر ہو جائے، اس قوم کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی ہے. بولتے عمل سے کیا ہوتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے تو سب کچھ ہوتا ہے، اور عمل کے مطابق جو ہے انسان کے عمل کے مطابق اللہ رب العزت آسمان سے فیصلے اتارتے ہیں. اگر اس انسان، اس مسلمان کا عمل ٹھیک ہوتا ہے تو فیصلے آسمان سے ٹھیک آتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے عمل کے مطابق زمین کو جو ہے للکارتے تھے. ایک دن مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں سے ٹوکر مارا زمین پر اور کہا زمین رک جا، رک جا، کیا میں نے آپ پر انصاف نہیں کیا ہے؟ زمین رک گئی. تاریخ گواہ ہے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا ہے. سبحان اللہ کہو یار، آج تک عمل کی وجہ سے زلزلہ نہیں آیا. دریائے نیل رک جاتا ہے. طریقہ کار سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ دریا رک جاتی تو ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو اس میں گرایا جاتا تھا. مسلمانوں کی حکومت یہاں آئی، گورنر سے کہا گیا کہ دریا رک گیا ہے، اب ہم نے اس میں ایک خاتون کو گرانا ہے. امیر المؤمنین کو چٹھی لکھی گئی کہ امیر المؤمنین دریا رکا ہوا ہے، یہاں کا قانون اور اصول یہ ہے کہ ایک خاتون کو سارے گاؤں میں دیکھا جاتا ہے، قراندازی نکالی جاتی ہے، پھر اس خاتون کو اس دریا میں ڈالا جاتا ہے. کیا کیا جائے؟ امیر المؤمنین نے خط لکھا، دریا اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چل، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتے ہو، سرکشی کرنا ہے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور قاصد سے کہا گیا کہ میرے گورنر سے کہہ دو یہ چٹھی دریائے نیل کے حوالے کر دینا. صرف ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، ورنہ اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتے ہو، سرکشی کرتی ہو، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چٹھی دریا میں ڈالی گئی. آج تک الحمدللہ وہ دریا چلتا آ رہا ہے، اس کے بعد سوکھا نہیں ہے. بولتے عمل سے کیا ہوتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اعمال ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آگ پہاڑ سے نکل آئی اور اس صحابی کو امیر المؤمنین نے آرڈر جاری کیا کہ اس آگ کو دوبارہ جو ہے پہاڑ میں واپس کر دینا. ہاتھ کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے اس کو واپس کر دیا. یہ عمل ہے، اعمال ہے. ان اعمال کی اسی لیے تو کہا جا رہا ہے
ارے اگر ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اعمال جس طریقے سے ہم رمضان مبارک میں کر رہے ہیں، جس طریقے سے نماز رمضان مبارک میں ہم ادا کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اعمال رمضان مبارک میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اور مہینوں میں بھی یہ اعمال ہمارے لیے فرض، لازمی، لابودی اور ضروری ہے۔ اس کا تعلق صرف جمعے اور رمضان کے ساتھ نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جمعے کا روزہ رکھ لیا اور جمعے کی نماز پڑھ لی، بس باقی چھٹی، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک ان اعمال پر صحابہ جیسے اعمال پر نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی مشکل ہے، کامرانی مشکل ہے، اس وقت تک جو ہے میرے عزیز ساتھیوں غلبہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی۔